السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین الی آخر الآیہ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین کے زیر اہتمام اس درس میں آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیت کریمہ گزشتہ درس میں پیش کی جا چکی ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بتایا گیا کہ اس آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، اور ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اس میں آپ کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ درس میں غزوہ بدر کے بارے میں ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آج کے درس میں پیش کرنا ہے کہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے نشانیاں ہیں غزوہ بدر کے اندر۔ کیا وہ نشانیاں ہیں؟ اور پھر اللہ نے بھائی ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بہت ساری عبرتیں ہیں آنکھ والوں کے لیے۔ تو ابھی ہم اس درس میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ غزوہ بدر آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ سب سے پہلی تو نشانی غزوہ بدر میں یہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم جان لیں کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، لیکن ہم کچھ خاص اہم جو ہے عبرتوں کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہنے والے اور حق پر چلنے والوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور کبھی بھی حق کے دفاع میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کتنی بھی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، حق کے لیے قربانی کی کوئی حد نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر آ گئے، مدینہ چلے آئے ہجرت کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کو ان کے شر سے نجات نہیں ملی، لیکن وہ الحمدللہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے سب کچھ دے دیا، اب کیا یہاں بھی سکون سے نہیں ملے گا؟ کب تک ہم کو ستایا جائے گا؟ کب تک ہم پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ رہے گا؟ ہم نے تو گھر بار خاندان سب کچھ دے ہی دیا، اب ہماری جان کو بھی دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں اور توحید کے لیے، حق کے لیے قربانی دینے کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی۔ لگے رہیے، قربانی دیتے رہیے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی، خاندان قبیلے کی قربانی، دوست احباب کی قربانی، اولاد کی قربانی۔ قربانی دینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جتنا زیادہ قربان کرو گے اتنی زیادہ یہ آپ کو جو ہے کیا نام ہے فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو اجر حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت، کبھی بھی اپنی کثرت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کفار مکہ نے بہت گھمنڈ کیا، بہت گھمنڈ کیا۔ ابو سفیان نے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں بالکل صحیح سالم بچ کر نکل آیا ہوں، آپ لوگ سب واپس ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہم جائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ تکبر، خاص طور سے ابو جہل، اور بلا کسی وجہ کے ان لوگوں نے قدم آگے بڑھایا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے،
ہمارے پاس اسلحہ ہتھیار بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ہم جیت جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے۔ غلبہ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو غلبہ دیتا ہے، اور ہمیشہ غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے، اہل تقوی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا، اور ایسے ذلیل ہوئے، ایسے رسوا ہوئے، پوری دنیا نے ان کی ذلت و رسوائی کو سر عام میدان میں دیکھا۔ ابو جہل کس ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، قریش کے بڑے بڑے سرداران کیسے مارے گئے، اور 1000 کی تعداد جو کہ مسلح ہے، 313 سے اس طرح کے شکست فاصلے دو چار ہوا، تو کبھی بھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی طاقت، اپنے وسائل پر۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وسائل، یہ طاقت، یہ ذرائع، یہ ظاہری وسیلہ ہیں، لیکن یہ وسائل بھی آپ کے لیے اسی وقت مفید ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مفید ہوں گے، ورنہ وسائل کام نہیں آتے۔ وسائل کو اختیار کرو، ذرائع کو اختیار کرو، لیکن یہ ایمان اور عقیدہ رکھو کہ رب العزت جب ان ذرائع سے ہمیں فائدہ پہنچائے گا تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسرا فائدہ اور تیسری عبرت ہمارے لیے یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت واضح مدد فرمائی، ظاہر مدد۔ مسلمان اگر ایمان پر ہو، تقوی پر ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی، منہیات سے بچنا ہو، تو اللہ رب العزت بہت واضح مدد فرماتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ فرشتے، باقاعدہ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور باقاعدہ ان کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور لوگوں نے ان کو دیکھا بھی کہ گردنیں کافروں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس لیے مدد کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی آیتوں بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان اور اہل توحید کی ضرور بضرور مدد کریں، اور ہم اگر اللہ رب العزت کی توحید پر قائم ہیں تو کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی طریقے سے ذلیل اور رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت اس غزوہ میں یہ بھی حاصل ہوئی کہ مشکل سے مشکل مقامات، مشکل سے مشکل حالات اور مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس غزوہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، روئے زمین پر جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ اس غزوہ میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور سارے صحابہ کرام سب سے افضل لوگ ہیں، لیکن اللہ سے لو لگانا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا، اللہ کا ذکر کرنا، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایسی دعا میں مشغول ہوئے، ایسی دعا مشغول ہے، اتنا روئے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سرک گئی، اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دلائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب العزت سے رو کر گریا کر دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مشکل سے مشکل وقت، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے فضل، اس کے احسان کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہم مشکل وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بیمار ہو گیا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے،
کوئی کسی پریشانی تنگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ رب العزت سے رابطہ اور تعلق کو منقطع نہیں کرنا چاہیے. یہ چند عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں آنکھ والوں کے لیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالى عالم والحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.